بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معمولات برائے خواتین، یعنی خواتین کو کم از کم کون سے معاملات اپنانے چاہیے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ اس میں ہے نمبر 1 تلاوت قرآن پاک 1 پارہ، نمبر 2 مناجات مقبول 1 منزل، یہ 7 منزلیں ہیں، ان میں سے 1 منزل روزانہ کے حساب سے۔ نمبر 3 ہر عمل میں سنت کے اتباع، یعنی کوئی بھی عمل کریں اس میں سنت کی اتباع ضرور کرنی کہ آیا ہم سنت کے مطابق کام کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ نمبر 4 سبحان اللہ 100 بار پڑھنا۔ نمبر 5 لا الہ الا اللہ کو 100 بار پڑھنا، یعنی اس کی تسبیح کر لینی ہے ایک ایک۔ لا الہ پر ہلکا دھیان کریں کہ میری لا الہ عرش عظیم تک پہنچ گئی، اور الا اللہ پر سوچیں کہ اللہ کا نور میرے دل میں داخل ہو رہا ہے۔ ہلکا سا دھیان کافی ہے۔ مشکاہ شریف کی حدیث ہے کہ لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ اور اللہ میں کوئی حجاب اور پردہ نہیں۔ استغفار نمبر 6 استغفار 100 بار، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس کے علاوہ استغفر اللہ بھی صرف پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 7 درود شریف کی تسبیح یعنی 100 بار، صلی اللہ علی النبی الامی، اس کو ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چھوٹا درود شریف ہم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ النبی الامی۔ اس کے علاوہ درود شریف ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ اپنی سہولت کے حساب سے دیکھ لیں کہ کون سا آپ نے پڑھنا اور آسانی ہو جس میں۔ نمبر 8 بہیچ زیور کا 7واں حصہ، اور یہ جو روح کی بیماری ہے، کوئی بھی ایسی کتاب جس میں روح کی بیماریوں کے بارے میں بتایا گیا ہو اور ان کا علاج کا مطالعہ لازمی کرنا چاہیے۔ ہماری روح بیمار ہو جاتی ہے، ہمیں لازماً دیکھنا چاہیے، اپنے خود احتسابی کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر کون کون سی روحانی بیماریاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں جس کا ہمیں دھیان ہی نہیں ہوتا۔ ہم صرف ظاہر جسمانی بیماریوں کی طرف توجہ دیتے ہیں، لیکن انسان اندر سے بھی بیمار ہو جاتا ہے، وہ روح کی بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے جھوٹ ہو گیا، غیبت کرنا ہو گیا، حسد ہو گیا، اور چغلی کرنے کی عادت ہو گئی، تو تکبر ہو گیا، غرور ہو گیا، غرور ہو گیا، اس طرح کی یہ تمام یہ روحانی بیماریاں ہوتی ہیں اور بد اخلاقیاں ہوتی ہیں۔ ہمیں اپنے آپ سے ان کو دور کرتے رہنا چاہیے تاکہ اندر کی صفائی ہوتی رہے، اور اس کا علاج بھی مسنون طریقے سے قرآن و سنت کے حوالے سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا ہے اور اس کا علاج کرنا چاہیے۔ نمبر 9 بہیچ زبر کے 4تھے حصے میں میاں کے ساتھ نباہ کرنے کا طریقے کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یعنی سب سے زیادہ عورت جو کوتاہی کرتی ہے شوہر کے حقوق میں کرتی ہے، کہ وہ بچوں میں گھر میں اتنی مصروف ہو جاتی ہے کہ شوہر کے حکم کی بھی تعمیل نہیں کرتی اور اس کے کہنا بھی نہیں مانتی، اور بس پھر منمانی پہ انسان جب آ جاتا ہے، اور جب کیونکہ یہ تب کرتا ہے جب انسان کے اندر روحانی بیماریاں پیدا ہو چکی ہوں۔ تو ہم بہنوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے شادی شدہ زندگی کو بہترین بنانے کے لیے قرآن و سنت کے مطابق دیکھیں کہ ہم نے اپنے شوہر کے کہاں تک احکامات پورے کرنے اور کس حد تک پورے کرنے ہیں۔ اسلام اور شریعت کی حدود کو ہم نے پار نہیں کرنا، اسلام اور شریعت کی حدود میں رہ کے شوہر کا کہنا ماننا ہے، اور وہ سب کچھ ہمیں پتہ چلے گا علم دین حاصل کرنے سے۔ تو ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے، قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، کم از کم فرائض علم ضرور سیکھنے چاہیے جس پر عمل کر کے ہم انشاءاللہ اللہ کا قرب حاصل کر سکیں اور قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی سرخرو ہو سکیں۔ اچھا ایک بات نوٹ کر لیں کہ تحمل سے زیادہ وظائف پڑھنا سخت مضر ہے، یعنی جتنی ہمت اور طاقت ہے اتنے وظائف پڑھیں۔ اگر ہمت طاقت نہیں ہے، بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، تو ان وظائف میں ہم کمی بھی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جب تھکاوٹ محسوس ہو تو فوراً وظیفہ بند کر دیں، جس قدر آسانی سے وظیفہ پڑھ سکیں اتنا ہی کافی ہے، اور 6 گھنٹے سونا دن رات ملا کر ضروری ہے۔ نیند کم اگر آئے تو طبیب سے رجوع کریں اور وظیفہ ملتوی کر دیں، اور ورنہ خشکی بڑھ جائے گی۔ یعنی ہمیں اپنے آرام کا بھی ساتھ ساتھ خیال کرنا ہے، ہمیں دین کی تعلیم بھی لازمی حاصل کرنی ہے اور علم کے ساتھ عمل بھی لازمی کرنا ہے، اور اس عمل میں دیکھنا یہ ہے کہ بعض لوگ جذبات میں آ کے بہت زیادہ عبادات شروع کر دیتے ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان بیمار ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ بہنیں بیمار ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے وہ جو تھوڑا کر رہی ہوتی ہیں اسے بھی کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری طبیعت کتنا بوجھ برداشت کر سکتی ہے، اس کو ریگولر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارا تھوڑا عمل لیکن باقاعدہ اور اخلاص کے ساتھ کیا ہوا زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے التجا اور گزارش ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے اور علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور علم دین حاصل کرنے کی بھی ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو کر لیں تاکہ میری آنے والی تمام نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔